جی دوستو، خواجہ آصف کو بڑے احترام کے ساتھ میں گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ خدا را ہر روز میڈیا پہ آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہر شام کوئی شام ایسی نہیں ہوتی جب ہم آپ کو کسی میڈیا چینل پہ نہ دیکھیں، آپ کو انٹرویو نہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک تو ضروری ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ہر شام ہی ہمیں نظر آئیں۔ اور دنیا بہت بدل گئی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں میڈیا پہ اپنا آنا، بیانیہ بنانا، یہ سب چیزیں اہم ہیں، لیکن خدا را فارن پالیسی ایشوز پہ اگر آپ کم ہی بولیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ بات میں بڑی احتراماً کر رہا ہوں، اور چونکہ ہم نے پہلگام کے واقعے کے بعد اور پھر جو بنیان مرصوص ہوا اس کے بعد ہم نے آپ کے انٹرویوز دیکھے، اسکائی کے ساتھ ہو یا سی این این کے ساتھ ہو یا پھر مہدی حسن کے ساتھ ہو، تو کافی سچی بات تو یہ ہے کہ ایک کمپیرسمنٹ تو ہو جاتی ہے بحیثیت پاکستانی۔ فارن پالیسی ایشوز بڑے سینسٹیو ہیں خواجہ صاحب، اور آپ کے جو بیانات آتے ہیں، جی میں آپ کی جو فراست ہے، ایک وہ تو فراست ہے، اس پہ تو چیلنج نہیں کر سکتا، آبویسلی آپ کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے، لیکن فارن پالیسی کے میدان میں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ پبلک ڈومین میں نہیں کہنی چاہیے۔ اگر وہ حقیقت پہ بھی مبنی ہیں تو اعتراض کرنا چاہیے، ان کو پبلک میں اس طرح ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ جس زبان میں بات کرنی ہوتی ہے شاید وہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اب آپ نے گزشتہ روز ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا جس میں آپ نے جو اس وقت پاکستان اور افغانستان کے مابین جھڑپیں ہو رہی ہیں، بارڈر پہ جو کشیدگی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم تو اب ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہاسٹیلیٹیز جو ہیں وہ اب ہر وقت ایک کسی ٹائم بھی دوبارہ ریزیوم ہو سکتی ہیں، بلکہ ہو بھی گئیں۔ کل رات سے بھی ہم نے دیکھا کہ طالبان کی حکومت نے دوبارہ پاکستان پہ اٹیک کیا۔ تو لیکن اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ جی جب تک افغانستان کو ہم سبق، یہی جو فارمولیشنز آپ کی ہیں اس سے مطلب یہی نکل سکتا ہے کہ ہم کوئی جو تھریٹس ہمیں مل رہے ہیں افغانستان سے، پہلے وہ اپنے تھریٹس مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اور مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ، کیونکہ اب ہمیں جو ہے یہ ایک ہاسٹیلیٹی کی انوائرمنٹ ہے، تو اس میں بات چیت نہیں ہو سکتی افغانستان کے ساتھ۔ باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ہمارا فارن آفس اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ اپنی اسٹیٹمنٹس ایشو کر رہے ہیں جو بھی کرنی چاہیے، اور ان کو پروجیکشن بھی مل رہی ہے، اور پھر ہمارا فارن آفس بھی کافی ایکٹیو ہے، بلکہ ہماری فارن سیکرٹری نے گزشتہ روز جو ڈپلومیٹک کور ہے ان کو ایک بڑی کمپریہنسو بریفنگ بھی دی ہے افغانستان اور پاکستان کے معاملات پہ۔ تو آپ آ کر جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس سے اور جو ماحول جو ہے ویشیٹ ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ تو میری تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آئیں آپ ٹیلی ویژن پہ، اگر بہت شوق ہے آپ کو نظر آنے کا بے شک آئیے، لیکن آپ فارن پالیسی کے جو ایشوز ہیں اس پہ جس طریقے سے آپ میرے خیال میں ایک مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کہ ایک لوز ٹاک ہوتی ہے یوزلی، وہ نہیں۔ فارن پالیسی میں اس قسم کی جو ہے باتیں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں، ریاست کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے کیا حالات ہیں افغانستان کے ساتھ، لیکن ایک شروڈ اور اسکلفل ڈپلومسی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یا فرماتے ہیں وہ کسی طور بھی ہیلپ فل نہیں ہے میرے خیال میں۔ تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ میڈیا پہ آپ ضرور تشریف لائیے، لوکل پالیٹکس کی بات کیجیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جب بھی آئیں فارن پالیسی میں، اور اگر فارن پالیسی ایشوز پہ آپ نے بات کرنی ہی ہے تو پھر ذرا تھوڑی سی بریفنگز لے لیا کریں، کون سے الفاظ کب استعمال کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، کیا فارمولیشنز ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، اور جو آپ بات کرتے ہیں اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، کیا اس سے کوئی حالات مزید بگڑنے کی بات ہے، یا آپ کوئی پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک کیونکہ افغانستان دیکھیے نا، یہ افسوس کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ افغانستان کو اب ہم آلموسٹ انڈیا کی طرح ہم نے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔
میں نے گزشتہ روز بھی یہی کہا تھا کہ اس میں کچھ ہم سے غلطیاں ہوئیں، اور کچھ افغانستان کی جانب سے طالبان کی جو حکومت ہے ان کی بھی ہٹ دھرمی ہے، اور وہ لگتا یہی ہے کہ بھارت کے پراکسی بنتے جا رہے ہیں، جس طرح اس سے پہلے اشرف غنی اور حامد کارزائی صاحب تھے۔ تو یہ ایک میری ایک گزارش ہے، بڑی التجا ہے بلکہ آپ سے، اور امید ہے کہ آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ پرسنل چیز نہیں ہے۔ چونکہ میں نے بہت سے آپ کے انٹرویوز دیکھے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ فارن پالیسی جو جہاں تک ایشوز کی بات ہے، اگر آپ کم سے کم بولیں گے تو پاکستان کا بڑا بھلا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔